الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے تھے، اور جو حضرت جبریل نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلاف معمول، عام طور پہ تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر ایک خاص انداز میں آ کے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد ان کی تلاش کروائی، اور پھر بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس میں جو سوالات تھے ان میں سے پہلے 3 سوالات پر ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اس کا ایک خلاصہ پھر تازہ ہو جائے تاکہ بات کسی کے ذہن سے محو بھی ہو گئی ہو تو اثر یاد دہانی ہو جائے، کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب تینوں اکٹھے آ جائیں گے تو ان کے معنی مختلف ہو جائیں گے۔ اسلام کا معنی ہم نے معین کیا تھا ایک قانونی ایمان، اقرار باللسان، ایک عقیدہ، اور اس کے ساتھ اس کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہمارے سامنے آئی تھیں: کلمہ شہادت اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ جس نے چیزیں پوری کر لیں اس نے اسلام کے تقاضے پورے کر دیے۔ دوسری چیز تھی ایمان، جس کو ہم نے موسوم کیا تصدیق قلبی کے ساتھ، یعنی وہ ایمان، یعنی اللہ پر ایمان۔ دیکھیے، ایمان بنیادی طور پر کس شے کا نام ہے؟ ایمان کا لفظی معنی آپ لیں گے نا تو یہ امن سے بنا ہے، اور امن کا، ایمان کا مطلب ہوگا کسی کو امن دینا۔ مومن امن دینے والا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن، امن دینے والا۔ تو یہ مومن یعنی ایمان والا، تو اس کا مطلب کیا ہو؟ امن دینے والا۔ تو یہ امن دینا کا ہم تو کہتے ہیں یقین، تو یہ دونوں آپس میں جڑتے نظر نہیں آتے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ آ کے ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ جو وسیع و عریض کائنات آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اسی نے تمہیں بنایا ہے۔ تم مرو گے، مرنے کے بعد پھر جیو گے، وہ جلائے گا تمہیں، زندہ کرے گا، اور اس کے سامنے تم اس دنیا کی زندگی کا حساب دو گے، اور مجھے اس نے تمہارے پاس یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تینوں باتیں کسی انسان کے سامنے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اٹھ کے کہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ بھی تو غیب کی بات ہے، ایمان بالغیب ہوگا۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ جو اس دعوے کو مان لے گا اسے ہم کہتے ہیں مومن۔ کس معنی میں؟ اس نے ان کی بات کی تصدیق کر دی تو امن ہو گیا، جھگڑا نہیں کھڑا ہوا۔ اور جس نے اس دعوے کو نہیں مانا اس کے ساتھ جھگڑا ہوگا، وہ جھگڑا کرے گا نا، تم غلط کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم صحیح نہیں کہتے ہو، تو جھگڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو مومن کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ لفظی معنی اگر لیں تو یہ معنی ہوگا امن دینے والا، جس نے نبی کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ اسی لیے جو اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹیکنیکلی، جو ایمان کی جو آتی ہے تعریف، الایمان و تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے جو خبریں محمد الرسول اللہ لے کر آئیں ان کی تصدیق کرنے کا۔ اچھا، اب یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تصدیق کی 2 سطحیں ہیں۔ ایک آدمی نے قولاً کہا جی میں مانتا ہوں جو آپ نے کہا، امن تو ہو گیا، لیکن جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کے پھل ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ تو نہیں حاصل ہوں گے۔ وہ تو تب ہوں گے جب وہ یہ ماننا دل میں اترے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس کا ایک نام اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ ہم نے نہیں رکھا، یہ باقاعدہ ڈیفائنڈ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ 2 درجے ہو گئے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو یہ 2 درجے حاصل ہوں۔ ایک آدمی نے اقرار کر لیا، ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بھی ایمان آ گیا ہو۔ البتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکے میں جو شخص زبانی دعویٰ کرتا تھا، پہلے ایمان اس کے دل سے ابلتا تھا، تو اب بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہاں تو اشہد پڑھنے کا مطلب مار کھانا تھا۔ تو وہ تو جب اندر سے بے بس ہو جائے گا تو تب کلمہ پڑھے گا۔
بے قرار ہو کے پڑھے گا، مضطرب ہو کے پڑھے گا۔ لیکن جب آپ آ جائیں گے مدینے میں تو یہاں پہ تو ماحول بن گیا ہے۔ اب سردار صاحب جو ہیں ایمان لے آئے، وہ تو سوچ سمجھ کے لائے ہوں گے، لیکن ان کے گھر میں جو کام کرنے والا ہے اس نے بھی سردار کی ووٹ اس نے بھی ادھر ہی دینا ہے نا جدھر سردار جی نے ووٹ دیا ہے، تو اس نے تو سوچ سمجھ کے نہیں دینا ہے، اس نے تو سردار صاحب کے پیروی میں دینا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے آ گئے کہ جنہوں نے دعویٰ تو کر دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا، ابھی ان کے ایمان دلوں میں نہیں گیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی آپ ان سے کہیے تم نہیں ایمان لائے ہو، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ دنیا میں کسی شخص کے مومن قرار پانے کے لیے یا مسلم یا مومن قرار پانے کے لیے یہ اقرار باللسان کفایت کرے گا، بس وہ مسلمان ہے۔ اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے خواہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مگر دل میں ایمان ہوگا تو جائے گا۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات واضح ہو جائے، دنیا کا حساب کسی اور ایمان کی بنیاد پر، اچھا دل میں ایمان ٹنو ہے، دنیا میں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو پھر بھی آخرت میں وہ دل کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب وہاں پہ وہ دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی، اقرار باللسان بھی، تصدیق بالقلب بھی۔ دنیا میں ہم اس کے زبانی دعوے پر اعتبار کریں گے، دل کا حال ہمیں نہیں معلوم، وہ جانے، اس کا خدا جانے، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تب معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب آئیں آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا زور کون سے ایمان پر تھا؟ ایمان حقیقی، ایمان قلبی، تصدیقم بالقلب، اس پر سارا زور ہے۔ تو یہ جو مکی قرآن ہے نا، مکی قرآن، یہ آپ کو پتہ 20 پارے ہیں، 10 پارے مدینے میں نازل ہوئے ہیں، 20 پارے مکے میں نازل ہوئے ہیں۔ ان 20 پاروں میں نہ احکام ہے نہ کوئی اور کوئی چیز ہے، بہت تھوڑے سے احکام ہیں۔ زیادہ تر قرآن مجید ایمانیات کے مباحثی سے بحث کرتا ہے۔ یہ آپ آخری پارے کی صورتیں پڑھیں تو کیا ہے؟ سارا ایمان بالآخرہ ہے، بلکہ آخری منزل پوری، وہ جو قاف والقرآن المجید سے شروع ہو جائے نا، یہ 27ویں پارے سے، یعنی جو سورہ حجرات کے بعد، وہ سارا حصہ جو ہے یہ سارا ایمان بالآخرہ، سارا زور اس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تقریباً وسط میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں سارا زور جو ہے وہ ہے اس پہ جو توحید پر، اور جو ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں آخرت پر، درمیانی دور کی صورتوں میں سارا زور توحید پر، اور آخری دور جو آپ کی مکی زندگی کا آخری دور ہے اس میں سارا زور رسالت پر، یعنی اس اور ایمان باللہ پر بھی ہے ذکر، لیکن زور زیادہ رسالت پر ہے۔ تو ایمانیات ہی زیادہ تر زیر بحث ہیں، اور یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ جو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ وہاں قرآن کا مطلب جو ہے احکام ہے، یعنی سارا قرآن نہیں، ایمان بھی تو قرآن ہی سے سیکھا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اس قرآن کو ہم نے وہ روشنی بنایا جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو ایمان کا ذریعہ بھی یہ قرآن مجید ہی ہے، لیکن یہ کہ وہاں جب علیحدہ علیحدہ کیا تو قرآن کا وہاں پہ مطلب ہوگا احکام، یعنی جو جن چیزوں پر عمل کرنا ہے وہ بعد میں بتائی گئی ہیں، پہلے تو وہ یقین اندر ٹھوکا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت تھی وہ در حقیقت ایمان کی دعوت تھی۔ جب وہ ایمان راسخ ہوتا ہے تو اب آدمی قربانی دیتا ہے۔ پچھلے درس کا اختتام ہمارا اس بات پہ ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلام کی بنیاد پر انسان اس دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے نا، اس اقرار باللسان کی بنیاد پر، لیکن قربانی نہیں دے سکتا۔ جہاں قربانی کا معاملہ آئے گا وہ یو ٹرن مارے گا۔ قربانی وہ تب دے سکتا ہے جب وہ ایمان اس کے دل کے اندر راسخ ہو گیا ہو، جسے وہ تبلیغ کی والوں کی میں نے مثال دی تھی، یقین کی کیفیت حاصل ہوگی، یقین بن گیا ہو۔ تو جب یقین بن گیا ہوگا تو اب وہ گردن بھی کٹائے گا، اب وہ دکان بھی قربان کرے گا، اب نوکری بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مطلب جاتی ہے تو جائے، میں تو اپنے دین کے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کے لیے وہ دل میں ایمان کا راسخ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ تو رستہ ہی قربانیوں کا رستہ ہے۔
جو تو ماریں کھانے کا رستہ ہے، یہ قربانیوں کا رستہ ہے، یہ دنیا سے ٹکرانے کا رستہ ہے، یہ بغیر حقیقی ایمان کے اس رستے پر بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے سورہ صف، ابھی جو مغرب کی نماز میں نے تلاوت کی تھی، سورہ صف کی آیات ہیں، تو اس کے بعد ہے سورہ جمعہ، اور اس کا جو ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ سورہ جمعہ قرآن مجید پر سارا فوکس ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہوگا تو وہ افراد تیار ہوں گے جو سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، تو بنیاد تو پھر وہ ہوگی نا۔ یعنی سارا مکی دور ہے جس میں وہ صف بندی ہوئی ہے، جس میں وہ افراد تیار ہوئے ہیں جنہوں نے جا کے بعد میں پھر مدینے میں صف آرا ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ تو وہ نیوکلس جو تیار ہوا ہے وہ در حقیقت ایمان کی بنیاد پر تیار ہوا ہے۔ لیکن جب ریاست بن گئی، حکومت بن گئی، خلافت آ گئی، اب کسی آدمی کو ناپنے یا تولنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ مسلمان شرعی ہے، اس کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں، اب اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اب مسلمانوں کے ساتھ یہ شادی بیاہ کر سکتا ہے، اب سارا معاملہ یہ ہو گیا۔ یہ ساری جو آپ کی فقہ کی بحثیں ہیں یہ اس کے بعد شروع ہوئی، یہ آپ کو حضور کے دور میں تو یہ ملیں گی نہیں نا، یہ تو ساری بعد میں شروع ہوئی۔ کیوں؟ جب آپ ریاست کے دور میں داخل ہو گئے، اب عدالتیں ہیں، قانون ہیں، قاضی صاحب ہیں، جج ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، تو قرآن مجید کے ایمان والے حصے کی نسبت سارا زور شفٹ ہو گیا اسلام والے حصے پر، قانونی بحثوں پر، فقہ کی بحثوں پر، اور وہ قانون تو قانون ہے، اسلام کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ بحثیں تو اسی طرح کی خشک بحثیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ ایمان کی چاشنی تو شامل نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ رفتہ رفتہ اسلام آگے آ گیا، ایمان پیچھے چلا گیا۔ یعنی حضور کے دور میں ایمان پہلے تھا، اسلام بعد میں تھا، مدینے میں ہی آ کے تھوڑا تھوڑا تبدیلی آنی شروع ہوئی، لیکن بعد میں اسلام زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اور ایمان پیچھے چلا گیا، اور پھر اتنا پیچھے چلا گیا کہ خود مسلمانوں نے اسلامی قوانین کو ترک کرنا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی آج دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں مسلمان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کا قانون نافذ کر کے بیٹھے ہیں مسلمان۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، اور دنیا کے ساتھ کیوں چلنا ہے؟ دنیا کی محبت، قربانی نہیں دے سکتے۔ امریکہ کو ناراض کر سکتے ہیں آپ، IMF کو ناراض کر سکتے ہیں، ورلڈ بینک کو ناراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو ایمان درکار ہے ان کو ناراض کرنے کے لیے وہ اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پھر آ کے گپلا ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس بحث کو اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم، جن لوگوں نے نئی تحریکیں اس 20ویں صدی میں، پچھلی صدی میں اٹھائی ہیں نا، کہ ایمان کی تحریکیں اٹھائی ہیں ساری، یہ بنیادی طور پر ایمان کی تحریکیں بن گئی۔ تبلیغی جماعت کی بھی ساری محنت کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، وہ کہتے بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی مولانا مودودی، جس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ بھئی یہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، یعنی دین کو قائم کرو، گویا دنیا کی بات کرتے ہیں وہ، لیکن یہ کہ انہوں نے تفہیم القرآن کیوں لکھی؟ یہ جماعت والوں کو یہ تلقین کیوں کی گئی کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو؟ بھئی اقامت دین اگر بندہ کرے گا تو اسے قربانی دینی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جھنڈی والی گاڑی نہ چھوڑ سکے۔ ابھی ترابی صاحب جھنڈے والی گاڑی کے لیے بیٹھ گئے نا، کھڑے تھے تو اقامت دین کے لیے کھڑے تھے اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ اب مسئلہ آ گیا کہ بھائی جیت تو سکتے نہیں، اور آپ کے سامنے ایک کمپرومائزنگ فارمولہ آ گیا کہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو یہ مل سکتا ہے، تو سیاسی اصولوں کی بنیاد پر تو فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ ایمان اندر آ کے ٹھاٹھے نہ مارنا شروع کر دے، آپ اقامت دین کی جدوجہد میں تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا اس چیز کو مولانا نے بہت واضح کیا، بڑا کلیئر کیا، اور ان کی جو یعنی اگر آپ ان کے بنیادی لٹریچر کو دیکھیں تو اس میں 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیفائن کیا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، تو عبادت کیا ہے۔ میں بہت مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مکمل غلامی اختیار کر لے پوری زندگی میں، زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کے حکم سے باہر نہ رہے۔ اور ہمارا یہ جو دین ہے
اس نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دی ہے، اس پوری رہنمائی کو قبول کرنا اسلام ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام ہے۔ مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں، اس پورے پیکج کو پورے کا پورا لینا اسلام ہے۔ تو وہاں پہ وہ اسلام کس معنی میں کہہ رہے ہیں، ایمان کی، جو اس حدیث میں جو لفظ ایمان آیا ہے اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ حقیقی مومن آپ تب بنو گے جب آپ کلی اطاعت اختیار کر لو اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے آقا کی، تب آپ حقیقی معنی میں عابد ہو۔ اس کے بغیر آپ عابد نہیں ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اجتماعی نظام بھی اللہ کے دین کے تابع نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کی زندگی کا اجتماعی گوشہ تو تبھی اللہ کی فرمانبرداری میں آ سکتا ہے جب پوری اجتماعیت اللہ کی فرمانبردار بنے۔ تو اب یہاں پہ یعنی اچھا، یہ ساری بحث کرنے کے بعد اگلی بحث جو انہوں نے چھیڑی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں، مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان ہے جو قانونی مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو حقیقی مسلمان ہے، ایک وہ کافر ہے جو قانونی کافر، انہوں نے کہا کافر بھی دو قسم، ایک وہ کافر ہے جو حقیقی کافر ہے، ایک وہ کافر ہے جو قانونی کافر ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ اس کو انہوں نے یوں سمجھایا کہ جب ہم پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے کوئی سوچ سمجھ کر اسلام قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم وہ والے تقاضے تو پورے کر رہے ہیں، روزہ نہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو بے غیرت سمجھتے ہیں، وہ غیرت کے تقاضے کے طور پر بھی روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چلے اور نہ پڑھیں، عید کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، آتی ہے، چلیں سیکھتے تو ہیں نا، نماز، قربانی کرتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی کیا، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو اسلام کی ہمیں روایت سے مل گئی ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ہم کرتے ہیں، لیکن پردہ ہم نہیں کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، بے شک اللہ کا حکم ہو وہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم روایت پرست ہیں، اسلام پرست نہیں ہیں۔ تو حقیقی مسلمان ہم تب بنیں گے جب سوچ سمجھ کر قبول کریں گے کہ اصل تقاضا یہ ہے کہ کلی اطاعت کریں گے تو مسلمان بنیں گے۔ جب یہ سمجھ کر قبول کیا تو اب ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے ہم کون سے مسلمان ہیں؟ قانونی مسلمان ہیں۔ اچھا، حقیقی کافر اور قانونی کافر کا فرق بھی انہوں نے واضح کیا۔ وہ یوں کیا کہ آج دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ حق کیا ہے، وہ اپنی نادانی، بے وقوفی، جہالت، حماقت کی وجہ سے کفر پر، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے۔ حقیقی کافر کب بنیں گے؟ جب آپ ان کے پاس دعوت لے کے جائیں گے، آپ انہیں دین اس طرح سمجھائیں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے، اس کے بعد اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی تکبر کی وجہ سے اسے قبول نہ کریں تو حقیقی کافر ہوں گے۔ ابو جہل ایک ایسا کافر تھا، ولید بن مغیرہ ایک ایسا کافر تھا جس کو حق معلوم تھا پھر بھی قبول، فرعون ایک ایسا کافر تھا۔ ہمارے دور کے کافر ویسے کافر نہیں ہیں کہ ان تک تو کسی نے حق کھولا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو مسلمانوں کے بم دھماکے دیکھے ہیں، انہوں نے خودکش دھماکے دیکھے ہیں، انہوں نے مسلمانوں سے ہیروئن لے کے پیے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ظلم دیکھے ہیں، بدماشیاں دیکھی ہیں، وہ کردار تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں، ان کے سامنے حق منکشف ہی نہیں ہوا۔ یہ تھوڑی سی بحث میں نے بڑھائی کیوں ہے، یہ تفصیلات آپ کو کیوں بتائی ہیں؟ سمجھ لیجئے، آج ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے، ہمارے ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اینکر اس طرح کے جو باتیں کرتے ہیں، دانشور ایسی باتیں کرتے ہیں، کچھ نام نہاد دیندار بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں، سکالر ٹائپ جو کہلاتے ہیں۔ تو وہ کیا باتیں ہیں جی؟ دنیا میں جو دہشت گردی پھیلی ہے وہ سید قطب اور سید مودودی کی کتابوں کی وجہ سے پھیلی ہے، ان کے لٹریچر کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اب جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں کافر کے بھی 2 درجے بیان کیے گئے ہیں، یہ سوچ کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ دہشت گردی کرے گا یا وہ دین سمجھائے گا؟ تو اگر پھیلی ہے، ویسے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلنے کے پیچھے کسی مولوی کا، کسی مدرسے کا، کسی دینی عالم کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہاتھ سارے کا سارا مغربی کا ہے، ان کے پالے ہوئے لوگوں نے، جو ہمارے لوگوں نے پالے ہیں، فنڈز وہ دیتے تھے، پالتے یہ تھے، اور پھر انہوں نے وہ ساری دہشت گردی اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام میں اس دہشت گردی کو لے کے آئے ہیں، باقاعدہ پلاننگ سے لے کے آئے۔ اس میں برطانیہ کی MI6 کا کردار اب بھی ہے، اب بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے پے رول پر ہیں، اور وہ سارے یہ جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، الزام ہم پر دیتے ہیں جی آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ لٹریچر ہے بھائی، کلیئر ہونا چاہیے۔
اس سے آگے چلیں، یہ تو مودودی صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ بعد میں جب وہ الیکشن میں چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے اپنی جماعت بنائی اور الگ ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد، اور انہوں نے پھر اس کو اس انداز میں واضح کیا۔ مولانا مودودی نے اسلامی کے دو حصے کیے، حقیقی اسلام، قانونی اسلام، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بالکل اس کو ذرا اور اس حدیث کے قریب لے جا کے بات کی کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اب بات بالکل بیٹھ گئی، دینی اصطلاحات کے مطابق ہو گئی، گویا اس سے اگلی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب سمجھا، بات وہی ہے لیکن اس کی ایجوکیشن کا لیول اس سے اعلیٰ ہو گیا، اس سے بہتر ہو گیا، اس سے اگلا ہو گیا۔ اب ایگزیکٹ اصطلاحات وہ لے کے آ گئے، ایک ہے اسلام، یہ ہے اقرار باللسان، ایک ہے ایمان، یہ ہے تصدیق بالقلب۔ انہوں نے اس طرح سے کھولا۔ اچھا، یہاں تک بھی پہنچ کے ایک مسئلہ سمجھیں، اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ جماعت اسلامی میں بھی بعض مخلص لوگوں کو ہو جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے بعض لوگوں کو، اور یہ تبلیغی جماعت کے بعض لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جب انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دل میں تو ایمان آ گیا، یہ ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے دل میں تو یہ تو روایتی مسلمان ہے نا، یہ میرا جو بھائی ہے یہ تو روایتی مسلمان ہے، یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں یہ تو روایتی مسلمان ہیں، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، یہ اقرار باللسان والے مسلمان ہیں، یہ تصدیق بالقلب والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو لا محالہ دل میں ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، من دیگرم تو دیگری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اور اس سے وہ امبیلنس ضرور کلیئر ہو جاتا ہے، اور ہوا ہے۔ آپ نے ایک جماعت کا نام سنا ہوگا، جماعت المسلمین، سنا ہے؟ وہ آج کل انہوں نے ذرا اپنا نام بدل لیا، تھوڑا اور طریقے سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ بدنام ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کر دی، ظاہر ہے سارے قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان تو کوئی بھی نہیں، انہوں نے سب کی چھٹی، امت مسلمہ ہے ہی نہیں۔ ہم جو ہے نا، ہم امت مسلمہ ہیں، وہ کسی کے اسلام کا جواب نہیں دیتے، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، والد صاحب فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی وہ پھر اسی سوچ سے اگلی انتہا پہ چلے گئے۔ اس کو ذرا بیلنس کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اچھا، اسی سے پھر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے دین نافذ نہیں کیا، غالب نہیں کیا، تو یہ کافر ہیں۔ اب یہاں وہ نقطہ ذہن میں رکھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ، ایک ہوتا ہے تارک عمل اور ایک ہوتا ہے منکر عمل۔ تارک عمل کون ہے جی؟ کسی نے نماز نہیں پڑھی، اس نے چھوڑ دی، ترک ہو گیا، اس سے کافر نہیں ہوگا، نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ پلی لے کر بہرحال ایک جسٹیفائی کیا جاتا ہے حکمران کلاس کے کردار کو، یعنی وہ علماء، ایک علماء کی تو اب وہ گروپ بن گیا نا جو کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں۔ اچھا، یہ کہنے کی ضرورت انہیں کیوں پیش آتی ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ان سے لڑنا ہے، مارنا ہے ان کو، تو مسلمان کا خون تو حرام ہے، تو مارنے کے لیے انہیں کافر بنانا پڑے گا نا پہلے، پھر مارو گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر وہ جنہوں نے جنگ کرنی تھی، بم دھماکے کرنے تھے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہونا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ سارے کون ہیں جی؟ یہ جماعت المسلمین سے علیحدہ جو سوچ بنی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جماعت المسلمین نے تو خیر یہ دہشت گردی کی طرف تو نہیں گئی، لیکن یہ کہ اس طرف تو وہ ضرور گئی ہے کہ تکفیر تو انہوں نے بھی کی ہے، سب کی کی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا ہے، اور اس میں لے کے آئے ہیں نفاق کی بحث کو۔ اب یہ دیکھیں نا، تیسری چیز آ گئی، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، اور ایک ہے نفاق۔ ہم جب سمجھتے ہیں نفاق کا لفظ آتا ہے تو اس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آ گیا، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہاں آ کے بیٹھ گیا، جاسوسی کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ہندوستان سے ایک ہندو آیا ہے، وہ ہے ہندو، مسلمان بن کے آیا ہے، آیا جاسوسی کے لیے، یہاں آ کے امام مسجد لگ گئے ہیں، اور وہ واپس جا کے پھر ہندو ہی ہے۔ تو ہم منافق کا مطلب یہ لیتے ہیں۔ ایسے نفاق کا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ذکر ہے۔ یہودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ انہوں نے ایک ان کے گروہ جو تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل ہوئی ہے ایمان والوں پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن چڑھے، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، شام کو کافر ہو جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ کام اس لیے کرو کہ وہ بھی شاید واپس آ جائے۔ ہوتا ہے نا، بڑا ایک آپ کے ساتھ کچھ لوگ آئے
یعنی آپ اگر وہ الیکشن کے حوالے سے دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، ایک جلسے میں آ کے نعرہ تکبیر آپ کے ساتھ ہو گئے، اور اگلے دن وہ آپ سے نکل کے دوسری پارٹی میں چلے گئے، تو بڑی ڈی مورلائزنگ ہوتی ہے، اور یہ کہ لوگ بھی سوچتے ہیں یار یہ آئے تھے کیوں واپس چلے گئے، تو وہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے جس نفاق کا ذکر کیا وہ یہ والا نفاق نہیں ہے۔ جان بوجھ کر منافق بننے کا ذکر قرآن مجید نے صرف اس حد تک کیا ہے، اس کے علاوہ جتنے نفاق کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ انسان نے قولاً شہادت دے دی، دل میں ایمان تھا نہیں، اب جب قربانی دینے کا مرحلہ آیا تو اس نے یو ٹرن مارا، یہ نفاق ہے۔ اچھا، صرف یو ٹرن مارنے سے بھی منافق نہیں ہو جاتا، یہ بھی سمجھ لیجیے، صرف یو ٹرن مارنے سے بھی منافق نہیں ہو جاتا، یو ٹرن مارنے کے بعد جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو منافق ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیں، ہمارے ہاں یو ٹرن صدر مملکت مارتے ہیں نا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کی۔ ذرا اس تصویر کو الٹا کر کے دیکھیں، محمد الرسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ لیڈرشپ یو ٹرن لے، حضور خود موجود ہیں، حضرت ابوبکر کیا یو ٹرن لیں گے؟ یو ٹرن مارتے تھے نیچے عبداللہ ابن ابی مارتے ہیں، وہ 300 بندے لے کے غزوہ احد سے واپس آ جائے، 700 تو ادھر ہی ڈٹے ہوئے ہیں نا، یہ 300 واپس آ گئے، آئیں بزدلی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، قربانی سے بچنے کے لیے بہانہ کوئی بنا دیں، کیونکہ آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کے سامنے میں بزدل ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں جو ہے وہ لالچی ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی محبت مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتی، تو کوئی بہانہ ہی بنائے گا نا، کوئی جھوٹ بولے گا۔ وہ بندہ جو اس موقع پہ جھوٹ نہ بولے بلکہ حضور کے سامنے جا کے جس نے یہ کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے بیوقوفی، میں نے بزدلی کی ہے، میں نے لالچ کی وجہ سے کیا، میں ڈر گیا، میں بھول گیا، نسیان ہو گئی، مجھے ذہول ہو گیا، یہ منافق نہیں ہے، ضعف ایمان ہے، ایمان کمزور ہے۔ جس نے اس کے بعد جھوٹ بولا، وہ میری ٹانگ میں درد تھا اس لیے واپس آ گیا، میری بیوی بیمار ہو گئی تھی اس لیے واپس آ گیا، میں اس لیے واپس آ گیا، اس لیے واپس آ گیا، یہ جھوٹ بولا، پھر اس جھوٹ پر قسم کھائی، پھر اس بعد میں نفرت ہی کرنے لگا کہ باقی کیوں گئے تھے، سارے بیٹھ جاتے تو میں بھی نہ ننگا ہوتا۔ یہ در حقیقت اب نفاق کی طرف یہ چل پڑا، اور یہ غیر شعوری ہوتا ہے، جو شعوری نہیں ہوتا یہ غیر شعوری ہوتا ہے۔ تو اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کی زبان پر ایمان ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تو اس پر جس کیفیت کا اطلاق ہو، جس دینی اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ نفاق کی اصطلاح ہے۔ جب آپ اپنی قوم کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو منافق سمجھنا شروع کر دیں تو پھر بھی بہرحال دماغ خراب ہونے کی طرف جائے گا، یہ بھی کوئی اچھی سوچ نہیں ہے۔ اس کو پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور طریقے سے ایڈریس کر کے اس کو بھی بیلنس کیا ہے، وہ بڑی پیاری بات ہے۔ وہ یہ جو آیت ہے نا قالت الاعراب آمنا، اسی کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کا میں اب آپ کو پورا ترجمہ بلکہ پوری آیت آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ہرگز تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے، قرآن ہے اللہ کا پیغام، کلام، اس میں یہ بات آ گئی کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ساتھ ہی یہ بات آ گئی کہ اگر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اللہ نے خود کہا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ قبول کروں گا۔ دوسری طرف منافق کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہتا ہے منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی تمہارے جو ہے ایمان دل میں نہیں ہے، اس کے باوجود جو تم عمل کرو گے وہ قبول ہو جائے گا، گویا نچلے درجے میں نہیں جاؤ گے، اور اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں منافقین زیر بحث نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کیٹیگری ہے کہ جس کی پر بات کی جا رہی ہے۔ وہ کیٹیگری کیا ہے وہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ منافق وہ شخص ہے کہ جس کو اندر ہی اندر اب دین سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے، اس کو وہ دین سے چڑنے بھی لگتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو چڑ تھی یا نہیں؟ حضور سے بھی چڑ تھی، پہلے نہیں تھی، ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ ہو جاتی ہے، چڑ ہو جاتی ہے۔
ہمارے بھی ابھی کچھ ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جن کو اسلام سے چڑ ہے. وہ چڑ بعض اوقات مولوی کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اصل میں اسلام کے لیے ہوتی ہے. تو جو اسلام پر اپنی چڑ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر مولوی چونکہ اسلام کا سمبل ہے تو اس پر وہ چڑ نکالی جاتی ہے. کچھ لوگ ضرور آپ کو مل جائیں گے جنہیں بھرکے سے چڑ ہوگی، جنہیں داڑھی سے چڑ ہوگی، جنہیں شاعر اسلامی سے چڑ ہوگی، جو آپ کو کہتے ملیں گے کہ بھائی آپ حج کرنے کیوں جاتے ہو، ادھر ہی غریبوں کی مدد کر دو. تو گویا انہیں حج سے بھی چڑ ہے، انہیں قربانی سے بھی چڑ ہے. کہتے قربانی کیوں کرتے ہو، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو. تو پردے سے بھی چڑ ہے. تو کچھ لوگ چڑ والے بھی ہیں، لیکن ہماری اکثریت ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام سے چڑ رکھتی ہو. وہ اگر اسلام پر عمل نہیں کرتی تو کمزوری کی وجہ سے، ضعف ایمان کی وجہ سے. یہ ایک ضعف ایمان کی کیفیت ہے جو یہاں پہ زیر بحث آئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے دلوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر مثبت طور پر ایمان نہیں ہے تو منفی طور پر کفر بھی نہیں ہے کہ ہمیں اسلام سے چڑھو یا ہم اسلام کے دشمن ہوں. ہمارا معاملہ جو ہے نہ کفر کا ہے، نہ اسلام کا ہے، نہ نفاق کا ہے، نہ ایمان کا ہے. ہم بین بین ہیں، منزلتم بین المنزلتین کی کیفیت ہے. یعنی یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے تو اسے کہا یہ زیرو لیول ہے. یعنی آپ نیگیٹو میں بھی شمار کریں گے نا، -1 -2 -3 -4، پازیٹیو میں کریں گے 1 2 3 4، تو ایک زیرو بھی ہوتا ہے نا، نہ 1 تو نہ -1 نہ +1، زیرو ہے. تو انہوں نے کہا ایک زیرو لیول بھی ہوتا ہے، اور اس زیرو لیول پر اللہ تعالیٰ نے ایک امید دلائی ہے. اگر تمہارے محسوس ہو کہ دل میں ایمان نہیں ہے، عمل شروع کر دو، اطاعت کلی اللہ کی، اس عمل کے نتیجے میں تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں، جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے پاس قوت فیصلہ ہے، وہ یا ہمارا دکاندار ہو، ہمارا تھانے دار ہو، ہمارا تحصیلدار ہو، یا ہمارا کوئی جرگے والا ہو، اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ زیرو لیول والا ہے. اس زیرو لیول میں تبدیلی تب آئے گی جب آپ اس کے سامنے دعوت پیش کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس پر حجت قائم کریں گے، اس پر پوری بات کھلے گی. تو جب کھل جائے گی تو اس کے بعد یا تو وہ مثبت طور پر آگے بڑھے گا یا منفی طور پر چڑ پیدا ہوگی، غصے میں آئے گا. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ دین اسے برا لگے گا یا جو بھی کوئی کیفیت ہوگی، تو اب وہ نیگیٹو عمل اس کا شروع ہوگا. تو اچھا ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری بات یہ کہ یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں، خاص طور پہ خواہ تبلیغی جماعت ہو، خواہ جماعت اسلامی ہو، خواہ تنظیم اسلامی، ڈاکٹر صاحب جو تھے، جو ڈاکٹر صاحب کی سوچ تھی، اس سوچ کے اندر فتویٰ بازی ہے ہی نہیں. آپ نے کسی پر یہ فتویٰ لگانا ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کہ تم کافر ہو، تم جو ہے وہ منافق ہو یا مسلمان ہو. یہاں تو سارا زور حجت قائم کرنے کے اوپر ہے، تبلیغ دین کے اوپر ہے، دعوت دین کے اوپر ہے، اس پر چیز کو واضح کر دینے کے اوپر ہے، اور عمل کی طرف بلانے کی پر ہے. سارا زور اس چیز پر ہے، نہ کہ فتوے لگانے کے اوپر. تو یہ یعنی یہاں سے وہ تکفیری سوچ کا پیدا ہونا یا خوارج والی سوچ کا پیدا ہونا، اس کا کوئی احتمال یا امکان یا کوئی کسی بھی درجے میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. اب مسئلہ کیا ہوا، یہ میں آج آپ کو 20 سال کے بعد یہ کہانی سنا، 2001 کے بعد یہ سارا جو ہے نا بیانیہ بنا ہے. آپ کو کسی جماعت کے حلقے سے اس طرح کی کوئی تشریح ملی ہے، اس کی تنظیم کے حلقے سے ملی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم مسلمان اسلام سے جو ہے وہ ناواقف ہو گئے ہیں مرور ایام کے ساتھ، 14 صدیاں بیتنے کے نتیجے میں. تو اسی طرح یا جیسے میں اور بھی مثال دے دوں کہ اب ہمارے ہاں توحید پرست ہیں تو صرف عقیدے کی حد تک، عمل میں توحید بے شک نہ ہو، بس عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے تو آپ جنتی ہو گئے. عاشقان رسول ہیں تو صرف نعتوں کی حد تک، سنت پر عمل کرنے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو اسی طرح اب احیاء دین کے علمبردار ہیں، تو یہ در حقیقت مودودی صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب، ان کی قبروں کے وہ مجاور ہیں جنہیں خود اپنی فکر کا اس پوری پتہ بھی نہیں. تو سمجھائیں گے کیا، بتائیں گے کیا؟ یہ تو خود ان پر نہیں ہے یہاں کہ بھائی یہاں سے کدھر سے تکفیر نکلے گی، اور اگر نکل رہی ہے تو اس کا مطلب فکر کا نہیں پتہ تھا تب نکلی ہے. تو وہ تو ان کا مقدمہ اصل میں جو جواب دعویٰ ہے وہ یہ بنتا ہے،
اور اب اگر یہ ساری چیز آپ کے سامنے آئی تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں نہ معلوم ہوں تو کتنا بڑا کچھ تو خون ہوتا ہے. یہ جو ساری دہشت گردی پھیلی تھی اور یہ جو سارا کچھ ہوا تھا، تو اب سمجھ میں آیا کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. یہ باتیں جبریل نے آ کے نہ سکھائی ہوتی تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اسلام میں اور ایمان میں اور یہ احسان میں کیا فرق ہے. تو وہ جو میں نے سوال کھڑا کیا تھا کہ جب دین اتر چکا اور مدینے کی زندگی کا بالکل آخری دور ہے، اس میں جبریل آتے ہیں، آ کے 5 سوال پوچھتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور کہتے ہیں کہ جبریل آئے تھے تمہارا دین سکھانے. تو اب کون سا دین سکھانے آئے تھے؟ تو در حقیقت یہ ترتیب سکھانے آئے تھے. ان الفاظ جو سارے الفاظ وہاں پہ مستعمل تھے، لیکن یہ کہ ان کے معنی آپس میں گڑمڑ ہوئے تھے، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو ایک لائن میں لے کے آنے کے لیے آئے تھے. یہ لائن آج ہمیں نہیں معلوم. یہ ہے اصل میں دین کی وہ بڑی بڑی باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، تب جا کے اس کے سوچ میں، فکر میں، اس کے خیالات میں جو ہم آہنگی اور یکسانیت اور ایک جسے کہتے ہیں وہ صحیح رخ اسے ملے گا. نہیں تو پھر یہی جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ تو 2 چیزوں کے حوالے سے بات ہو گئی. تیسری احسان جو تھا، اور اس کے ساتھ تقویٰ کے لفظ کو جوڑ لیجئے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں. پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ تقویٰ وہ بنیادی شے ہے جس کے بڑھنے سے وہ جو قانونی ایمان ہے یا اسلام ہے وہ ایمان کی صورت میں اور پھر ایمان سے آگے احسان کی صورت میں چلا جاتا ہے. بنیادی شے تقویٰ ہے. میں نے کہا تھا پٹرول وہ ہے، انرجی وہ ہے کہ جو آپ کو آگے لے کے جاتے. لیکن خود تقویٰ کیا شے ہے؟ تقویٰ کا ایک آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ، جو یعنی تقویٰ کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے سوال کیا، بتاؤ تقویٰ کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے وہ اس کی تشریحات کی. ایک صاحب کی تشریح جو حضرت عمر نے بہت پسند کی وہ یہ تھی کہ اے امیر المومنین، آپ کو جنگل کا سفر درپیش ہو اور رستہ جھاڑیاں اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، اور ان کانٹوں کے ساتھ دامن کے الجھنے کا خطرہ ہو. بیچ میں اب یہ میں اس کی یعنی پورا نقشہ آپ کے سامنے، اور رستے میں اونچ نیچ نشیب و فراز بھی ہوں، یعنی پاؤں غلط جگہ پہ پڑنے کا احتمال بھی ہو. تو آپ جو دامن کو سمیٹ کر بچا کر پاؤں احتیاط سے دھرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو یہ جو محتاط روی ہے، یہ انسان کانشیس ہو کے جو چلتا ہے، یہ تقویٰ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت پسند کیا. اب اس کو اپلائی کیجئے. مطلب کیا ہوا؟ یہ زندگی ہے، اس کا سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. اس میں برائیوں کے جھاڑیاں، برائیوں کے کانٹے، برائیوں کے گڑھے ہر وقت منہ کھولے ہمارے پاؤں کے منتظر ہیں. اور جو ہی ہم غفلت سے کوئی پاؤں رکھیں گے یا کوئی پاؤں اٹھائیں گے تو اس احتمال ہے کہ ہم کسی برائی میں ملوث ہو جائیں. تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا، ہر بولنے سے پہلے تولنا، اور بہت احتیاط سے کوئی بھی فیصلہ اگر کرنا ہے تو کرنا، الٹپ نہ کر لینا، یکدم نہ کر لینا. وہ جیسے ہمارے ہاں 3 طلاقیں جیسے وہ کلاشن کلوف کا برسٹ ہوتا ہے اس طرح دے دیتے ہیں، پھر آ کے جی مولوی صاحب تو ہیلا کڈو. تو یہ در حقیقت غیر محتاط آدمی کا طرز عمل ہے. محتاط روی، ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، احتیاط سے کرو. اور یہاں احتیاط کس کی رکھنی ہے؟ اس کے ساتھ جواب دہی کا تصور ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے. جو میں کروں گا اس کا جواب دینا ہوگا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. کب؟ آخرت میں. تو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اندیشہ رکھنا، یہ جو آپ کے اندر سوچ پیدا کرے گا، اس سوچ کا نام تقویٰ ہے. اب اگر یہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آئی تو یہ تقویٰ ایمان سے کوئی علیحدہ شے نہیں رہے گی. آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، ان دونوں کے نتیجے میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس سوچ کا نام ہے تقویٰ. آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے سامنے. تو اس میں 2 ایمان جمع ہو گئے نا. تو اور اگلی بات یہ کہ تقویٰ کے لیے آپ کے سامنے ایک لائن آف ایکشن ہے. سب سے بڑا متقی دنیا میں کون گزرا ہے؟ محمد رسول اللہ. میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. تو سب سے بڑے متقی کو فالو کرنا ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو وہ ایمان بالرسالت بھی آ گیا. تو تقویٰ گدی ہوئی اس جذبے کا نام ہے جو ایمان آپ کو عطا کرتا ہے. یعنی ایمان دل میں راسخ ہونے کے نتیجے میں آپ کے اندر جو جذبہ محرکہ پیدا ہوتا ہے، اس جذبہ محرکہ کا نام تقویٰ ہے.
اور یہ پھر اس ایمان کو بڑھاتا بڑھاتا احسان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ان کا کمبینیشن ہے۔ جیسے آٹا اور پانی مل کے ہم گوندھ کے تو روٹی تیار کرتے ہیں، تو ایسے ہی ایمان اور تقویٰ مل کر احسان کو برآمد کرتے ہیں۔ یہ ہے جو وہ ترتیب اگر ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری اصطلاحات مختلف ہونے کے باوجود بھی اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھی رہیں گی۔ اب 2 سوال پیچھے رہ گئے ہیں، ایک ہے قیامت کے بارے میں، اور اس کا جواب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ یہی کہ جو مسئول ہے وہ نہیں جانتا سائل سے زیادہ۔ تو اس کو دونوں احتمالات ہیں کہ یعنی سائل اگر جبریل ہیں تو جتنا وہ جانتے ہیں اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، اور سائل اگر عام آدمی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عام آدمی نہیں جانتا اتنا ہی میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ دونوں احتمالات اس معنی کے اندر موجود ہیں۔ کیوں کہ قیامت کا وقت اللہ نے بتایا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، لا جو جلیہا لوقتہا الا ہو، اسے اس کے وقت پر نہیں کھولے گا کوئی بھی مگر وہی کھولے گا، اس کے علاوہ اس کا کسی کو علم جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے پاس صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ البتہ اس کی علامات ہیں، اور وہ علامات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیان کیے جو میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ ایک یہ کہ جو ہے وہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکن جنے گی، اور جو ہے اپنے پاؤں میں جن کے جوتی نہیں، چرواہے اور تن پہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے عمارتیں بنانے میں دوسروں سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہ اس کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیں، لیکن اور احادیث ایسی ہیں کہ جن میں بہت سی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں وہ علامتیں بھی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور وہ علامتیں بھی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ علامات کبریٰ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا جو خروج ہے وہ بھی علامات کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے، اور اس یعنی اور وہ دابۃ الارض جو نکلے گا صفا و مروہ، صفا کے نیچے سے یا مروہ کے نیچے سے، ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو ان 2 میں سے کسی ایک کے نیچے سے وہ نکلے گا، اور وہ تو باقاعدہ ٹھپا لگائے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یعنی یہ بہت بڑی علامت۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی بڑی بڑی علامات۔ کچھ چھوٹی علامات ہیں، ان چھوٹی علامات میں یعنی جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں ان میں بھی پھر 2 حصے کر دیں۔ ایک یہ کہ جو اخلاقی برائیاں عام ہو جائیں گی، یعنی یہ کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، جو اس طرح کی وہ بھی بکثرت روایات ہیں، خیانت عام ہو جائے گی، اور قوم جو قبیلے کا سب سے زیادہ کمینہ آدمی ہوگا تو وہی جو ہے قبیلے کا سربراہ بن جائے گا۔ وہ جو آج کل ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے نا کہ خاک ہو گئے نگینے لوگ، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، تو یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے گھٹیا ترین آدمی تمہارا جو ہے وہ سربراہ بن جائے تو پھر یہ سمجھو نہیں کہ وہ مطلب برادری کا بنے یا ملک کا بنے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ کسی آدمی کی عزت جو کی جائے گی وہ اس لیے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی وہ کوئی عزت دار نہیں ہوگا، مطلب اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلوٹ مارنا پڑے گا، نہیں تو وہ بندہ جو ہے نا کہیں ہو جائے گا۔ تو مطلب اس طرح کی نشانیاں ہیں، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جو عالمی پیمانے پہ تغیر و تبدل ہوگا، جس میں یہ بھی ہے کہ موسم بڑے شدید ہو جائیں گے۔ آج کل گلوبل وارمنگ کی بات کی جا رہی ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ حدیث میں موسموں کی شدت کا ذکر آیا ہے، صرف وارمنگ ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ٹھنڈ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ جبکہ آپ اگر مشاہدہ کریں تو بات وہ ہے جو حدیث میں آئی ہے، یعنی سردیاں بھی سخت ہو گئی ہیں اور گرمیاں بھی سخت ہو گئی ہیں، دونوں موسم سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، زلزلے بکثرت آئیں گے، اس طرح کی بھی یعنی علامات بیان ہوئی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی بڑے پیمانے پر، مختلف جنگیں ہوں گی، اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ اعظم، یعنی اس سے پہلے جنگ عظیمیں ہوئی ہیں، 2 جنگیں جو ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، اسے جنگ عظیم کہتے ہیں ہم۔ یہ جو ہوگی یہ 3rd ورلڈ وار ہے، اور اسے کہا گیا یہ جنگ اعظم ہے، الملحمۃ العظمیٰ، یہ جنگ اعظم اس کا ترجمہ ہوگا۔ بہت بڑی کیما کرنے والی، بلڈوز کر دینے والی۔ تو بہرحال اس کی بھی بتایا گیا کہ وہ کیسے شروع ہوگی، اس کی ابتدا کیسے ہوگی، پھر وہ کدھر کدھر پھیلے گی، کیسے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی، پھر اس میں کون کون سے کریکٹر آئیں گے، اس میں دجال کب آئے گا، مہدی کب آئیں گے، مسیح علیہ السلام کب آئیں گے۔ تو اچھا، اب ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں،
ان مسلمانوں کو آپ کدھر شامل کریں گے؟ تو یہ چڑ والے ہیں، یہ چڑ والے ہیں، انہیں مطلب یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی بچے، کیونکہ اس میں ایک بندہ مومن کے لیے آس ہے، امید ہے کہ اسلام غالب ہوگا، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی مستقبل میں بھی اسلام غالب ہو، ان کے مرنے کے بعد بھی ہو، یہ بھی ان کی خواہش نہیں ہے، مطلب وہی جو جس کے دل میں کفر رچ بس گیا ہو تو پھر اس کا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اکثریت کا معاملہ نہیں، لیکن چند دانے مسلمانوں میں ایسے ضرور ہیں کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور اسے پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے ان نشستوں میں آگے کہ جن میں ان جنگوں کا ذکر ہے، جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور کوشش کریں گے کہ اب دیکھیے ایک یہ ہوگا کہ اس کا متن ہوگا، ایک اس کا ہم اطلاق کریں گے، دو لڑیں گے تو اس میں نام تو نہیں ہے نا کون کون لڑے گا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے سامنے آج کا جغرافیہ ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ ایران ہے، یہ ترکی ہے، تو اس میں یہ احتمال کیا ہے کہ اس طرف کون ہوگا، اس طرف کون، یہ ہمارا اندازہ ہوگا، یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ سوچ ہوگی، اس میں غلطی کا بھی امکان ہوگا۔ اس پر کوئی اعتراض کرے تو 20 مرتبہ کرے، اس کا حق ہے، لیکن یہ کہ کوئی حدیث پر اعتراض کرے تو یہ ذرا جو ہے نا قابل گرفت بات ہے۔ تو بہرحال اصل میں تو ہم نے ان کا مطالعہ کرنا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اس طرف جانے سے پہلے یہ والی جو حدیث ہم جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں، تاکہ کم از کم یہ ہماری ترتیب تو ایمان، اسلام، احسان والی یہ درست ہو جائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔